دوستو میں ہوں ساجد زہیب اور آپ لوگ دیکھنا شروع کر چکے ہیں زہیب اسپیکس۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ایک ایسی خبر کی کہ جو سعودی عربیہ سے آ رہی ہے۔ سعودی عربیہ سے اس وقت جو خبر آ رہی ہے یہ نہ صرف بہت زیادہ بری ہے بلکہ حیران کر دینے والی بھی ہے، کیونکہ سعودی عربیہ کی ایک مشہور پرسنالٹی کہ جن کا نام شیخ صالح آل طالب تھا، ان کو 10 سال کی قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اب آپ میں سے بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس میں حیران کر دینے والی بات کیا ہے؟ ایسے تو سزائیں ہوتی رہتی ہیں، ہم سبھی جانتے ہیں کہ سعودی میں جو کئی بار ہم اس طرح کی چیزیں دیکھ چکے ہیں کہ بہت بڑے بڑے لیڈرز تک کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور پھر ان کی بعد میں کوئی خیر خبر تک نہیں ہوتی کہ کہاں گئے۔ تو دراصل دوستو یہ خبر بری اور حیران کر دینے والی اس لیے ہے کیونکہ جس مشہور پرسنالٹی کا میں نے نام لیا ہے یعنی شیخ صالح آل طالب، یہ کوئی لیڈر نہیں ہے، نہ ہی کوئی سعودی پرنس کے ممبر ہیں، نہ ہی کوئی نیتا ہیں، نہ ہی کوئی سیلیبریٹی ہیں، نہ ہی کوئی بڑے عالم ہیں صرف، بلکہ دراصل یہ ایک مسجد کے امام ہیں۔ اور کون سی مسجد کے امام ہیں؟ یہ امام ہیں اسلام دھرم کی سب سے پوتر یعنی مقدس مسجد جو مکہ میں موجود ہے یعنی کہ مسجد حرم، اس کے امام ہیں۔ اب سوال یہی ہے کہ آخر انہوں نے ایسا کون سا بڑا گناہ کر دیا تھا کہ جس کی وجہ سے اتنی بڑی پوزیشن پر بیٹھے ہونے کے باوجود بھی ان کو جیل میں ڈال دیا گیا؟ نہ صرف جیل میں ڈالا گیا بلکہ 10 سال جیسی ایک لمبی سزا سنائی گئی۔ تو یہی سب کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مدعے کی بات کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، میرے اس نئے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اگر آپ لوگ پہلی بار آئیں، کیونکہ یہ میرا دوسرا چینل ہے جو میں نے نیوز اور اس طرح کی کرنٹ افیئرس سے ریلیٹڈ ویڈیوز بنانے کے لیے ہی بنایا ہے۔ اس کے علاوہ میرا ایک اور دوسرا چینل ہے ہسٹری کا RH نیٹورک، جس پر آلریڈی آپ لوگ موجود ہی ہیں، اس کو نہیں کیا تو اس کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ فی الحال اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں۔ چلیے اب ڈائریکٹ مدعے پر آتے ہیں۔ دراصل دوستو یہ جو امام ہیں شیخ صالح آل طالب مکہ کے، ان کو پہلی بار اریسٹ کیا گیا تھا سن 2018 میں، اور اس وقت جب ان کو اریسٹ کیا گیا تھا تو اچانک سے کیا گیا تھا، کسی کو کچھ بتایا نہیں گیا تھا کہ آخر اس کے پیچھے کا کیا ریزن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں جو جتنے بھی مسلم دیش ہیں ان میں یہ نیوز بڑی تیزی کے ساتھ چلی تھی کہ آخر مطلب مکے کی مسجد کے امام کو گرفتار کر لیا، مسجد حرم کے امام کو، آخر ایسا کیا وجہ ہے؟ سعودی گورنمنٹ کے اوپر انگلیاں اٹھنا شروع ہوئی تھیں۔ مگر پھر بعد میں یہ خبر نکل کر آئی تھی، کچھ وہاں کی جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ دراصل 2018 میں ان کو جو اچانک سے گرفتار کیا گیا تھا اس کے پیچھے ان کی خود کی ایک اسپیچ تھی جو انہوں نے 2017 میں دی تھی۔ 2017 میں انہوں نے مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے یہ اپیل کی تھی کہ جو مکسڈ گیدرنگ ہے اس کو اپوز کیا جائے، اور اس کے خلاف انہوں نے جم کر بیان بازی کی تھی۔ یعنی دوستو ہم سبھی جانتے ہیں کہ جب سے پرنس محمد بن سلمان سعودی عربیہ کی راجنیتی میں آئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں سعودی عربیہ کی باغ ڈور آئی ہے، تب سے سعودی عربیہ بڑی تیزی کے ساتھ ماڈرنائزیشن کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا سعودی عربیہ میں وہ اب ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے کچھ سالوں کے اندر ایسے بہت سارے فنکشن ہوئے، فیشن شوز ہوئے، میوزک شوز ہوئے، ڈانس شوز ہوئے کہ جہاں پر مرد اور عورت ایک ساتھ اکٹھا ہوتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، بالکل یوروپ جیسا ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایون سعودی پرنس تو خود کہہ چکے ہیں کہ میں سعودی عربیہ کو آنے والے دنوں میں بہت جلد یوروپ ہی بنا دوں گا، تاکہ اگر لوگ یوروپ جانا چاہتے ہوں تو وہ یوروپ کو چھوڑ کر سعودی عربیہ آئے، میں ایسا بنا دوں گا۔ تو اسی چیز کو انہوں نے جو ہے اپوز کر دیا تھا، اور وہ بھی جمعے کے خطبے میں انہوں نے کہا کہ یہ جو کیا جا رہا ہے یہ صرف اور صرف گناہ ہے، آپ اپنا پیسہ جو ہے غلط جگہ پر استعمال کر رہے ہیں اور گورنمنٹ آپ لوگوں کو غلط ڈائریکشن میں لے کر جا رہی ہے، یہ کسی بھی طرح سے اسلام میں اس کو جائز نہیں ٹھہرایا جا سکتا ہے، اس طرح کی باتیں کی، اور اسی بیان کی وجہ سے فوراً ان کو 2018 میں اریسٹ کر لیا گیا تھا۔ اچھا، الجزیرہ نے جو رپورٹ چھاپی ہے اس میں بھی اس نے یہ کہا ہے کہ اس بیان کے اندر انہوں نے گورنمنٹ کو تو اپوز کیا، ان ساری چیزوں کو غلط بتایا اور کہا یہ سب غلط ہے، ان سے دور رہنا چاہیے، سعودی گورنمنٹ بہت غلط کر رہی ہے، لیکن کسی کا نام نہیں لیا تھا انہوں نے، پرنس محمد بن سلمان کا یا پھر سلمان بن عبداللہ کا، اس طرح کسی بھی وہاں کا جو مین جو لیڈرز ہیں ان میں سے کسی کا بھی نام نہیں لیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی ان کو اریسٹ کیا گیا۔ آگے کیا ہوتا ہے؟ آگے یہ ہوا 2018 میں اریسٹ کرنے کے بعد ان کو کافی لمبے ٹائم تک جیل میں رکھا گیا، بلکہ ابھی تک جیل میں ہی تھے۔ ان کے جو اکاؤنٹس تھے ٹویٹر کے، عربک اور انگلش، سب ان کے بلاک کر دیے گئے۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے سب کچھ نارمل ہونے لگا تھا۔ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کچھ تھیں سعودی عربیہ کی، خاص طور سے وہ جو ان چیزوں پر نظر رکھتی ہیں جو بے قصور لوگ جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں، تو انہوں نے آوازیں اٹھائی تھیں، تو جس کی وجہ سے اثر یہ ہو رہا تھا کہ اب یہ کہا جا رہا تھا ان کو بہت جلد ہی رہا کر دیا جائے گا۔ مگر پھر اچانک سے نہ جانے کیا ہوا کہ ابھی 2-3 دن پہلے ہی سعودی گورنمنٹ نے اپنا فیصلہ بدلا اور اب ان کو 10 سال کی قید کی سزا سنائی گئی ہے، یعنی اگلے 10 سال ان کو جیل میں اور گزارنا پڑیں گے۔ یقیناً یہ بہت زیادہ نہ صرف حیران کر دینے والی خبر ہے بلکہ دکھ دینے والی بھی ہے کہ ایک ایسا امام کہ جس نے کعبے میں امامت کی ہو اور مسجد حرم میں وہ رہا ہو، اس نے اپنی خدمت دی ہو، تو اس کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے، اور وہ بھی کس ریزن کی وجہ سے یہ بھی کلیئر ہے۔ فی الحال ابھی تک آفیشیلی گورنمنٹ نے کچھ نہیں کہا ہے وہاں کی، لیکن یہ سارے دعوے خود نیوز چینلز کے ہیں، وہاں کی آرگنائزیشنز کے ہیں، اور ظاہر ہے یہ دعوے ٹھیک بھی ہوں گے، ورنہ اس کے علاوہ ان کا کیا جرم ہو سکتا ہے۔
آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اپنا قیمتی وقت نکالنے کے لیے میری اس نئی ویڈیو کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی، میرے اس نئے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔